بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پردے پر محمد عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ جس عشرہ محرم کی مجالس کا ہم نے محرم کی پہلی تاریخ کو آغاز کیا تھا، آج وہ اپنے چھٹے مرحلے پہ داخل ہو چکا ہے۔ ایک اعلان جس کے لیے گزارش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے مسجد کے مؤذن صادق حسین نے اس سال محرم میں ایک کیلنڈر نکالا ہے جو امام زمانہ کیلنڈر سے منسوب ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کریں، گھروں میں کیلنڈر رہنا بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو اس میں لکھی باتیں بتانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص اعلان یہ بھی ہے کہ اس عشرہ مجالس میں مسلسل ٹیلی ویژن کے ذریعہ اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعہ جو چینل اس عشرے کو نشر کر رہا ہے وہ خدیجہ ٹی وی مسلسل پہلی محرم سے آج اور انشاءاللہ 9 محرم تک خدیجہ ٹی وی کے ذریعہ آپ لوگ ان مجالسوں کو سن سکتے ہیں، اور اس کے مینیجر سید اطہر کاظمی صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ مسلسل وہ یہاں ان مجالس کا کوریج دے رہے ہیں۔ اور آپ تمام مومنین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایسے چینلوں کا کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے اقوال و سیرت کی ترویج و تبلیغ کرتے ہیں، ایسے چینلوں کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں، اس لیے کہ اگر آپ کے گھروں میں ایسے چینل چلیں گے تو آپ کا گھر خود ایک حسینیوں کا مدرسہ بن جائے گا۔ اور اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیے کہ وہ بجائے اس کے کہ کارٹون اور یہ سب چیزیں دیکھ کر صحیح معنوں میں کارٹون بن جائیں،
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹیلی ویژن میں مجالس، نوحہ منقبت اور اہل بیت کا ذکر سننے کی عادت ڈالیں۔ اور یہ ماحول بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود بدلنا ہوگا۔ جی، خود اپنی طبیعت میں آپ کو چینجز لانی ہوں گی، تبھی گھر کا ماحول اور سوسائٹی کا ماحول بدلے گا۔ مولانا محترم قبلہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میسم بھائی آئے ہیں اور تمام مومنین جو یہاں پر آ رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ان عقیدتوں کا صلہ صرف جناب سیدہ کے پاس ہے۔ دیکھیے، میں نے مسلسل 5 محرم تک گفتگو کی، مگر میں نے آپ سے کسی طرح کا کوئی بہانہ یا کوئی عذر کچھ نہیں چاہا، مگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج میری آواز بہت گرفتہ ہے اور طبیعت بھی ویسے ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور چونکہ آج کا دن ایک ایسے شہزادے سے منسوب ہے کہ جس کے لیے میں نے خود اللہ سے دعا کی ہے کہ پروردگار اگر مجھے موت آئے تو جناب علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہوئے موت آ جائے، لہٰذا جناب علی اکبر کے صدقے میں اپنی تقریر کا جو ہے آغاز کر رہا ہوں، اور یقین جانیے ایسے ہی میری کیفیت بگڑی ہوئی ہے، اور جناب علی اکبر کے مسئلے پہ میری کیفیت بالکل بگڑ جاتی ہے، اس لیے میں لوگوں سے منع بھی کرتا ہوں کہ مجھ سے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے کے فرمائشات آپ لوگ نہ کیا کریں، مگر چونکہ آج کی تاریخ ہے، میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے آج بیان کرنا ہے، لہٰذا کچھ بھی ہو انشاءاللہ مولا کا صدقہ رہا تو مسلسل جو ہے گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ ایک مرتبہ آپ لوگ میری صحت کے لیے اور میرے کلیجے اور آباد میں طاقت کے لیے بلند ترین صلوات سے سہارا دے تو میں بس آپ کی ذوق سماعت بیدار رہے، میری آواز پہ آپ لوگ نہ جائیں۔ اگر فضائل کے ایسے معرفت کے دریچے میں کھولوں کہ جو آپ کو پسند آئیں انشاءاللہ تو آپ اس میں ضرور بولیں، اس لیے کہ میں آج زیادہ زور نہیں لگا پاؤں گا۔ خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، میں نے تمہارے واسطے 2 چیزوں کو نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے واسطے 2 چیزیں آئی ہیں۔ پہلے نور آیا ہے، پھر روشن کتاب آئی ہے، کتاب مبین آئی ہے۔ عزیزان گرامی، آخر وجہ کیا تھی کہ اللہ نے نور کے ساتھ، کتاب کے ساتھ نور کا انتظام کیا اور یہ قانون بنا دیا کہ جب تک نور نہ آ جائے تب تک کتاب آ نہیں سکتی۔ آئیے آج ہم نور اور اس کتاب کے عنوان پہ اپنے چھٹے مرحلے پہ داخل ہو کر گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور دیکھیے کہ نور اور کتاب کے درمیان اللہ نے کیا مماثلت رکھی ہیں۔ نور اہل بیت، نور مصطفیٰ اور قرآن کے درمیان کتنا اللہ نے اتحاد رکھا ہے۔ اللہ جب قرآن کی عظمت خود قرآن میں بیان کر رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے بندو دیکھو، میں نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ دیکھو، ہم نے تمہیں جو یہ کتاب عطا کی ہے، بس میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ہم نے تمہیں جو یہ قرآن عطا کیا ہے، تمہیں جو یہ کتاب عطا کی ہے، دیکھو اس کتاب میں ہم نے ہر شے کا کھلا بیان دیا ہے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے بھائی، والیوم ذرا بڑھائیے۔ اس قرآن میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، یعنی اس کتاب میں کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تبیان لکل شیء،
ہر شے کا قبلہ کھلا بیان ہے، ہر چیز اوپن ہے. مومن ہے تو اوپن ہے، منافق ہے تو اوپن ہے، کفار ہے تو اوپن ہے، مشرکین ہے تو اوپن ہے. یہود کا ذکر کیا تو اوپنلی کیا، نصارہ کا ذکر کیا تو اوپنلی کیا، یہاں تک کہ شیطان کا بھی ذکر کیا تو اوپنلی کیا. ہر شے کا کھلا بیان ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. تبیان لکل شیء، ہم نے اس میں ہر شے کا کھلا بیان دیا ہے، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. ورحمتن، اور یہ کتاب رحمت ہے. وبشرا، اور یہ کتاب بشارت ہے. بھائی اس بات پہنچ رہی ہے نا آخری آدمی تک. اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب بشارت ہے، مگر سب کے لیے نہیں، للمسلمین، فقط مسلمانوں کے لیے. بھائی اللہ نے کتاب کی فضیلت بیان کی، اس میں ہر شے کا کھلا علم، اس میں یہ ہدایت، یہ رحمت، یہ بشارت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تو اب جب تک اللہ کتاب کی عظمتوں کو صاحب کتاب سے برابر نہ کر دے، کتاب کی منزلت کو، کتاب کی فضیلت کو نور کے برابر نہ کر دے، تب تک کتاب آ نہیں سکتی. بھائی ایک طرف ہے کتاب، ایک طرف ہے نور مصطفیٰ، ایک طرف ہے نور قرآن، ایک طرف ہے نور مصطفیٰ. نور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے، اس میں ہر شے کا کھلا علم ہے. اب آؤ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو اور نور کو کیسے پیرلل کیا، اللہ نے کتاب کو اور صاحب کتاب کو کیسے برابر کر دیا. بھائی کتاب کیا ہے؟ کہ جس میں ہر شے کا کھلا علم. اور میرا نبی کون ہے؟ کہ علمہ کا ما لم تکون تعلم. دیکھو ہم نے ہے محمد، میں نے آپ کو ہر شے کا کھلا علم دے دیا. بھائی عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ میں نے آپ کو ہر شے کا کھلا علم دے دیا. اور سہارنپور میں پیدا ہونے والا 2 کوڑی کا مولوی کہتا ہے نبی ان پڑھ تھے. آج ہم قرآن سے نتیجہ نکالے. قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر شے کا کھلا علم دے دیا. اور قرآن کیا ہے؟ کہ جس میں ہر شے کا کھلا بیان. محمد کون ہے؟ کہ جس کو ہر شے کا کھلا علم عطا ہو گیا. پھر کتاب کی عظمت بتائی. کتاب کیا ہے؟ کہ کتاب ہے ہدایت. میرا نبی کون ہے؟ کہ انا ہدیناہ السبیل. دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، ہم نے اپنے نبی کو بھیج دیا. تو پتا چلا قرآن بھی ہدایت ہے، میرا نبی بھی ہدایت ہے. بھئی قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن ہے رحمت. اب میرے نبی کے لیے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ جانے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں یا کسی قبرستان میں پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. بھئی لکھنؤ کا مجمع بولتا ہوا مجمع ہے. بھئی اللہ نے کہا قرآن رحمت ہے، میرا نبی بھی رحمت ہے. وہ بشرا، قرآن بشارت ہے. اللہ نے میرے نبی کے لیے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بھئی قرآن بھی بشارت ہے، میرا نبی بھی بشارت ہے. بھئی اب تک مجمع نہیں پہنچا. بھئی قرآن میں ہر شے کا کھلا علم، میرے نبی میں ہر شے کا کھلا علم. قرآن ہدایت، محمد بھی ہدایت. قرآن بھی رحمت، محمد بھی رحمت. قرآن بھی بشارت، محمد بھی بشارت. لگتا ایسا ہے کہ سکہ ایک ہے پہلو 2 ہے. سکہ ایک ہے پہلو 2 ہے. بھائی نہیں سمجھا میرا مجمع. اگر علم الہی، جب علم الہی لفظوں کے سانچے میں ڈھلا تو قرآن بنا. جب علم الہی پیکر بشریت میں ڈھلا تو محمد بنا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو. بھائی قرآن میں اور محمد میں اتنا اتحاد ہے، قرآن کی منزلت میں اور محمد کی منزلت میں، قرآن کی جلالت میں، محمد کے جلالت میں، قرآن کے مقام میں اور محمد کے مقام میں اتنی سملیرٹی ہے کہ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا، محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا. اتنا اتحاد ہے محمد میں اور قرآن میں، میرے نبی میں اور قرآن میں، کہ
اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام محمد ہوتا، محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا۔ بھائی جو قرآن کی عظمت وہ محمد کی عظمت، قرآن بھی بشارت محمد بھی بشارت، قرآن بھی رحمت محمد بھی رحمت، قرآن بھی عظمت والی کتاب محمد بھی عظمت والا رسول، جو قرآن کا مقام وہ محمد کا مقام، مگر دونوں میں ایک سملیرٹی ہے، ساری سملیرٹی ہے مگر ایک فرق ہے۔ اب میرا مجمع پوچھے گا کون فرق ہے؟ بھائی میں کیا کروں؟ اللہ نے ہر معاملے میں محمد کو اور قرآن کو برابر رکھا، قرآن بھی رحمت محمد بھی رحمت، قرآن بھی بشارت محمد بھی بشارت، قرآن بھی ہدایت محمد بھی ہدایت۔ پر میں کیا کروں کہ اگر اللہ خود اپنے محمد کو قرآن سے آگے بڑھا دے، اب میرا مجمع پوچھے گا وہ کیسے؟ بھائی قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے، کن کے لیے؟ کہ للمسلمین۔ محمد کیا ہے؟ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن ہے مسلمین کے لیے، محمد ہے عالمین کے لیے، قرآن ہے مسلمانوں کے لیے، محمد ہے ساری کائنات کے لیے۔ قرآن کا ایک دائرہ محدود ہے، محمد کی عظمت لامحدود ہے۔ بھائی قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے مگر مسلمانوں کے لیے، محمد عالمین کے لیے، محمد کائنات کے لیے۔ اور ایک فرق میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں اور محمد میں۔ بھائی اللہ نے قرآن کو سب کچھ دیا، اللہ نے قرآن کو شرف دیا، اللہ نے قرآن کو مقام دیا، اللہ نے قرآن کو عزت دی، مگر اللہ نے قرآن کو کوئی دوسرا قرآن نہیں دیا۔ میرے کلیجے میں آواز میں طاقت نہیں، تمہاری ذوق سماعت پر بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ بھائی اللہ نے قرآن کو مقام دیا، عزت دی، شرف دیا، معجزہ دیا، مگر دوسرا قرآن نہیں دیا۔ مگر یہ محمد کا مرتبہ ہے کہ بشارت تو دیا، رحمت تو دیا، مقام تو دیا، مگر ساتھ ساتھ ایک دو نہیں 14 محمد دے دیے۔ بس اب آج کی تقریر کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں۔ بھائی قرآن کو اللہ نے سب کچھ دیا مگر دوسرا قرآن نہیں دیا۔ محمد کو محمد جیسے 14 محمد دے دیے، اس لیے کہ قرآن صرف قرآن صامت ہے، محمد قرآن ناطق ہے۔ محمد بھی قرآن ہے، رحل پہ جو رکھا ہے یہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن ثابت ہے۔ محمد قرآن ناطق ہے۔ بھائی 14 محمد دے دیے، اللہ نے میرے محمد کو محمد جیسے 14 قرآن دے دیے۔ بھائی 14 میں ایک تو محمد خود ہے، رسالت کا قرآن، دوسرا علی امامت کا قرآن، فاطمۃ الزہرا طہارت کا قرآن، حسن مجتبی سخاوت کا قرآن، امام حسین شہادت کا قرآن، امام زین العابدین عبادت کا قرآن، محمد باقر علم کا قرآن، جعفر صادق صداقت کا قرآن، موسیٰ کاظم حکمت کا قرآن، علی رضا رضاعت کا قرآن، محمد تقی ہدایت کا قرآن، علی النقی شرافت کا قرآن، حسن عسکری جلالت کا قرآن۔ اب تاریخی جملہ دے رہا ہوں کہ شرافت کا قرآن، ہدایت کا قرآن، ولایت کا قرآن، امامت کا قرآن، یہ سارے قرآنوں کا جو اکیلا قرآن ہے وہ ہے امام مہدی۔ اس سارے قرآنوں کا جو اتنے مجموعہ ہے، جو قرآنوں کا قرآن ہے کہ جس میں سارے قرآن آ کر ضم ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ غیبت کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ظاہر ہوگا۔ سنا، میں مولا کی عطا پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو اقوال میں نے امیر المومنین کے پڑھے ہیں ان اقوال کے مد نظر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مولا نے جو پیشن گوئیاں کی ہے ان پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری آنکھیں کھلی ہو اور امام کی زیارت ہو جائے۔ جا کے پڑھو،
اللہ کہ وہ دن نزدیک ہے، ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ 14 قرآن دے دیے، قرآن کو ایک قرآن نہیں ملا، محمد کو 14 قرآن مل گئے۔ بھئی یہی تو سبب ہے کہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نبی کو اللہ نے 14 قرآن عطا کیے۔ بھئی یہی تو سبب ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اولونا محمد واوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد۔ دیکھو میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مولا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ مولا نے کہا کیسا سوال؟ کہا مولا آپ کے نانا حضور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد۔ میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد، ہم سب کے سب محمد۔ کہا بے شک میرے نانا نے فرمایا ہے۔ کہا یا مولا بات یہ ہے امام کہ بھائی آپ کے نانا کا قول تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے نانا نے فرمایا سب کے سب محمد ہے، تو آپ کے گھرانے میں یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ سب کی شرافت ایک جیسی، آپ سب کی طینت ایک جیسی، آپ سب کا نور ایک جیسا، آپ سب کی خلقت ایک جیسی، آپ سب کا مقام ایک جیسا، آپ سب کا مرتبہ ایک جیسا، مگر آپ سب کے چہرے تو ایک جیسے نہیں ہے، آپ سب کی صورتیں تو ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر کہا یہ بتا کہ ایسے ہی آیا ہے یا وضو کر کے آیا ہے؟ کہا مولا وضو کر کے آیا ہوں۔ کہا جا رحل پہ قرآن رکھا ہے، قرآن لے کر آ جا۔ وہ گیا اور رحل پر قرآن لے کر آیا۔ مولا نے کہا قرآن کو کھول، اس نے قرآن کو کھولا۔ مولا نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا سورہ الحمد ہے۔ مولا نے کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے۔ مولا نے کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ آل عمران ہے۔ مولا نے کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ مائدہ ہے۔ کہا آگے پڑھ اب کیا ہے؟ کہا مولا مزمل ہے۔ کہا مولا مدثر ہے۔ کہا مولا یاسین ہے۔ کہا مولا واللیل ہے۔ کہا مولا والشمس ہے۔ کہا مولا سورہ اخلاص ہے۔ کہا مولا سورہ توحید ہے۔ کہا مولا سورہ فلق ہے۔ کہا مولا سورہ ناس ہے۔ مولا نے الحمد سے لے کر والناس تک اس کو سارے نام گنوا دیے اور کہا اب قرآن کو بند کر دے، اب کتاب کو بند کر دے۔ اس نے کتاب کو بند کیا۔ مولا نے کہا اب کیا ہے؟ آخری آدمی تک کا مولا قرآن ہے۔ مولا نے کہا عجیب آدمی ہے، کبھی الحمد کہتا ہے، کبھی کوثر کہتا ہے، کبھی بقرہ کہتا ہے، کبھی مائدہ کہتا ہے، کبھی والناس کہتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے۔ کہا مولا وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کو الگ الگ کر کے دیکھا تو کوئی الحمد نظر آیا، کوئی کوثر نظر آیا، کوئی مزمل نظر آیا، کوئی مدثر نظر آیا۔ جب یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو سب کے سب قرآن نظر آئے۔ مولا نے کہا اسی طرح ہمیں الگ کر کے دیکھے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، مگر جب ہم سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو سب کے سب محمد نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آواز دی سورہ جمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرما رہا دیکھو ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، ساری طاقتیں، ساری تسبیح و تقدیس اللہ کے لیے ہے۔ اس نے کیا کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے تم امیین کے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے نبی کو ان پڑھ کہنے والے ان پڑھ مولوی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان پڑھوں کے درمیان بھیجا ہے، ان پڑھ کو نہیں بھیجا۔
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دیکھو ہم نے تم امیین کے درمیان ایک کو رسول بنا کر بھیجا. کون رسول؟ اس رسول کا کام کیا ہے؟ کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے. ارے جاہل مولوی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ ان پڑھ کبھی تلاوت نہیں کرتا، ان پڑھ کبھی تلاوت نہیں کرتا. اللہ کہہ رہا یتلو علیہم آیاتہ، یہ تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو بھائی اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں میں اور محمد میں ایک فرق پیدا کر دیا. فرق کیا ہے؟ کہ تم انسان ایک طرف ہو، میرا نبی ایک طرف ہے. کیسے؟ کہ میرا نبی تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. میرا نبی نفسوں کو پاک کرنے والا، تم نفسوں کو پاک کروانے والے. میرا نبی تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے. میرا نبی تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. افسوس تو اسی بات کا ہے قبلہ کہ جس بدشکل نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی آئینہ نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے. بھائی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پنجاب یاد آ رہا ہے. پنجاب کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے میسم بھائی. ایک مینڈکی سمجھتے ہیں نا، مینڈک کی مؤنث. ایک مینڈکی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں یہ حور کی اوندی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوکھندی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسے دیکھنا ہے. ارے دیکھو ذرا اودھ کے نوجوانوں میرے چہرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں. ارے کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، ارے کہاں بد شکل ملا، کہاں نبی کا نور. کہا نور مصطفیٰ. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. دیکھو وہ جو میرے محمد پر ایمان لائے، جو میرے محمد کی نصرت کرے، جو میرے محمد کے پیچھے چلے، جو میرے محمد کی مدد کرے، جو میرے محمد پر ایمان لائے، جو میرے محمد کے پیچھے چلے، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرے جو میرے محمد کے ساتھ ساتھ آیا ہے. آخرت میں کامیاب ہونے والا وہی ہے. تو کامیاب ہونے والا کون ہے؟ کہ جو فقط مصطفیٰ کے پیچھے نہیں چلے بلکہ اس نور کے پیچھے چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ آیا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نور کس کا ہے؟ کہ انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. تو پتا چلا کہ نور مصطفیٰ کے ساتھ نور مرتضیٰ آیا ہے، فاصلہ نہیں ہے، بلا فاصلہ آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بات آ گئی ہے تو عظمت رسالت واضح ہوئے کرتے ہوئے چلو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ السمیع العلیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا. اللہ اور رسول سے، میرے نبی سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا. ان اللہ سمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور دیکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو کبھی میرے نبی کے آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا.
دیکھو دیکھو اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع ہے بھائی، آپ کی سماعت پہ بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور دیکھو کجہر بعضکم لبعض، دیکھو میرے نبی کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسروں کو پکارتے ہو، جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، جیسے تم اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اور دیکھو اگر تم نے میرے محمد کو ویسے پکار لیا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، جیسے اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو، اگر میرے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کر دیا، اگر میرے نبی سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گئے تو کیا کرے گا اللہ پتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دے گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر محمد کو اپنے جیسا کہا، اگر نبی کو اپنے جیسا کہا، بھئی عجیب بات ہے، عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ. اللہ بتا رہا ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، راضی محمد کو کرنا. بس میں آ رہا ہوں لکھنؤ والوں، مجھے پتا ہے تم کیا سننے کے لیے بیٹھے ہو، میں وہی تک آ رہا ہوں کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ہبط کر لوں گا. دیکھیے لکھنؤ والوں، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ہبط، ایک لفظ ہے ضبط. دونوں کا فرق معلوم ہے؟ بھائی پولیس نے اسلحوں کی پیٹی پکڑی، اپنے کسٹڈی میں لے لیا، یہ ہے ضبط. پولیس نے ڈرگز کا مال پکڑا، اسے جلا دیا، یہ ہے ہبط. اللہ اکبر ہے. اللہ کہہ رہا میں ہبط کر لوں گا، اللہ کہہ رہا میں ہبط کر لوں گا، سارے اعمال برباد کر دوں گا. اگر میرے محمد کو اپنے جیسا کہہ دیا، اگر میرے محمد سے ایک قدم آگے بڑھ گئے تو سارے اعمال برباد کر دوں گا. تو بھائی اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار میرے محمد سے آگے بڑھو گے تو سارے اعمال کو ہبط کر دوں گا. تو اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد پیچھے ہو اور آگے امتی نماز پڑھا. ان تحبط اعمالکم، ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے، ایک قدم آگے بڑھ گئے تو اعمال کو ہبط کر لوں گا. اللہ کو محمد کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں ہے. ملا تو دور کی بات چچا کو نہیں چھوڑتا ہے. ارے نہیں پہنچا مجمع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات اللہب وامرہ لۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. دیکھو ہم ان قریب ابو لہب کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیں گے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ میں پھینک دیں گے. اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. تو بھائی ابو لہب نے قصور کیا کیا؟ ابو لہب نے ایسا کیا کر دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. تو تاریخ پڑھو، میرے محمد کے پنڈلیوں پہ سنگباری کرتا تھا، میرے محمد کو پتھر سے اذیت پہنچاتا تھا. تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے. نہیں پہنچا میرا مجمع، مجھے معلوم ہے، اب میں بھی کھل کے پڑھ رہا ہوں کہ ہم ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکیں گے. بھئی ابو لہب ہے کون؟ بھئی یہاں پر وہ مجمع بیٹھا ہے جو خطیب الایمان کو سن چکا ہے، مولانا کلب عابد کو سن چکا ہے. ہر بات مجھے کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ابو لہب کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینکیں گے. ابو لہب ہے کون؟ کیا دشمن خدا ہے؟ کہا نہیں، دشمن رسول ہے. ابو تاریخ پڑھو جا کر، ابو لہب دشمن خدا نہیں تھا، دشمن رسول تھا. اللہ نے کہا حبیب ہٹ جائیے، ہم سمجھیں گے. کافر کون ہے؟ اللہ کا دشمن. اللہ قرآن میں کہہ رہا قل یا ایھا الکافرون، حبیب آپ سمجھیے.
اللہ اکبر. اب بھی بس ہے یہی آہستہ آہستہ پڑھوں گا، تم چاہے جیسے سنو. کہا حبیب آپ سمجھیے کافر ہے اللہ کا دشمن، حبیب آپ سمجھیے ابو لہب ہے آپ کا دشمن، حبیب میں سمجھوں گا. تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ معاہدہ ہے اللہ اور رسول میں کہ محمد کے دشمن سے اللہ لڑے گا، اللہ کے دشمن سے محمد لڑے گا. بھائی ایگریمنٹ ہے اللہ و محمد میں، میرے دشمن سے محمد تم مقابلہ کرو گے، تمہارے دشمن سے محمد میں مقابلہ کروں گا. اللہ جانے کس دروازے سے کھڑا ہو کر نصیری اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی ہر بات کھول کھول کے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. بھائی یہ کون ہے؟ کا سگا چچا، سگا چچا ہے نا، اسلام سے دور ہو گیا. کا تبت یدا ابی لہب و تب، اور حبش کا بلال ہے، فارس کا سلمان ہے. اسلام کے قریب آ گیا تو منا اہل البیت. اسلام میں رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں ذات اور پات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرقوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ گورا وہ کالا، یہ اونچ یہ نیچ. اسلام اس کی تمیز نہیں کرتا. بھائی سارے گورے اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، کالا بلال اذان دے گا. سارے گورے اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، کالا بلال اذان دے گا. بھائی کسی عرب میں، کسی عجم میں، کسی گورے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کہے کہ اے مسلمانوں کے رسول، یہ آپ نے کسے گلدستے اذان پہ کھڑا کر دیا؟ یہ غلام ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے پسینے سے بو آتی ہے، اس کا سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے درست نہیں ہے. یا رسول اللہ اسے ہٹا کر ہم میں سے کسی کو مؤذن بنا دیجئے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مجمع مزاج شناسان رسالت کا مجمع تھا. یہ مجمع جانتا تھا کہ جسے نبی گلدستے پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی. اب آخری آدمی تک بھائی جسے گلدستے پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہ پائے تو جسے غدیر کے منبر پر بچلا کر چلا. جسے گلدستے پہ کھڑا کر کے چلا جائے اسے تو امت اتار نہیں سکتی. جسے غدیر کے منبر پر بیٹھلا کر چلا جائے. تو اسلام میں رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ذات اور پات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اس کی زندہ مثال دیکھنا ہے تو فرش اعضاء پہ آ کے دیکھ لے، تو دیکھ لو آ کر. کوئی تمیز نہیں، کوئی رنگ و نسل کی اہمیت نہیں. اسی طرح بس آخری بات اور میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. اسلام میں پیشے کمتر اور برتر نہیں ہیں. کسی کو حقیر نگاہ سے مت دیکھنا. اسلام میں پیشے کمتر اور برتر نہیں ہیں. ذرا جاؤ قرآن پڑھو، تمہاری نگاہوں میں یہ کسان بڑا ذلیل ہے نا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، دیکھو یہ کھیتی تم نہیں کرتے ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہت حقیر ہے نا سماج میں کسان. اللہ کہہ رہا دیکھو انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، دیکھو یہ کھیتی تم نہیں کرتے ہم کرتے ہیں. زراعت کی اہمیت سمجھائی. پھر آؤ اب اللہ صنعت کی اہمیت سمجھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمناہ صنعت لبوس لکم، دیکھو ہم نے داؤد کو ذرا صنعت سکھلا دی ہے. ہم نے داؤد کو ذرا سازی کی صنعت سکھلا دی ہے. اور پھر تجارت کی اہمیت سمجھائی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری مومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، دیکھو ہم نے مومنوں سے جان و مال خرید کر انہیں جنت دے دی. ہم نے مومنوں سے جان و مال کے بدلے جنت دے دی. تو تین چیزوں کی اہمیت، اب دیکھو میں محنت تک بھی آؤں گا، پہلے ان تین چیزوں کو سمجھ لو. بھائی زراعت کی اہمیت اللہ نے سمجھائی، صنعت کی اہمیت اللہ نے سمجھائی، تجارت کی اہمیت اللہ نے سمجھائی. اور اگر ان تینوں کو پریکٹیکلی کسی ایک ذات سے سمجھنا ہو تو علی کے دربار میں آ کے دیکھ لینا. اگر زراعت کی اہمیت سمجھانی ہو، زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی. کیسے؟ یہودی کے باغ کو پانی دے کر سمجھایا. زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی یہودی کے باغ کو پانی دے کر. اگر صنعت کی اہمیت سمجھنا ہے تو علی کو میرے محمد کے جوتوں کو تاکتے ہوئے دیکھ لو.
اور اگر تجارت کی اہمیت علی سے سمجھنی ہے تو میسم تمار کے دکان پر بیٹھ کر خرمے بیچتے ہوئے دیکھ لو بھائی. مگر فرق ہے, بس آخری جملہ تقریر سمیٹ رہا ہوں, مگر فرق ہے بھائی. زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے, جاگ رہے تھے تبھی تو یہودی کے باغ میں پانی دے رہے تھے بھائی. صنعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے, زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے, مگر تجارت دونوں کیفیتوں میں سمجھائی. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو میسم کی دکان پر دیکھنا, اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے تو نبی کے بستر پر دیکھنا. بس عزیزان گرامی, اسی مقام پہ میں نے تقریر کو سمیٹ لیا, اس لیے کہ میرے سینے میں آج اتنی طاقت نہیں ہے, اور مجھے کچھ طاقت کسی شہزادے کے سینے کے مصائب کے لیے بچا کر رکھنا ہے. حسین کا بچپنا تھا. حسین نے ایک راہب کو 7 اولاد عطا کیے تھے. زمانہ گزرا, وقت گزرا, وہ وقت بھی آیا کہ میرے حسین کے ساتھ نہ نانا کا سایہ سلامت تھا, نہ بابا تھے, نہ بھیا تھے, نہ ماں تھی. حسین اکیلا رہ گیا تھا دنیا میں. یقین مانو میری مجبوری ہے, ورنہ میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا. تمہیں پرسہ دینا ہے علی اکبر کا. میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, مائیں بھی بیٹھی ہیں, میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سننا, اور اگر میں مر جاؤں یہ مصائب پڑھتے پڑھتے, تو یہاں پر کسی کے بھی پاس اگر کوئی کفن ایسا ہو جسے تم نے علی اکبر کی زری سے مس کروایا ہو, تو میرے جنازے پہ وہی کفن اڑا دینا. ہاں عزیزو, بہنیں بیٹھی ہیں. بہنوں کو اپنے بھائی سے بہت پیار ہوتا ہے. بہنیں انتظار کرتی ہیں کہ میرے بھائی کا صحرا کب چڑھے گا. ماں کو تمنا ہوتی ہے میں اپنے جوان بیٹے کے سر پہ صحرا کب دیکھوں گی. ضعیف باپ کو آرزو ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہو کے میرا سہارا بنے. حسین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا, مولا میں نے سنا ہے کہ جب آپ کے بچپنے کا عالم تھا مولا, ایک راہب آپ کے نانا کے دربار میں آیا تھا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی مولا, آپ نے اسے 7 اولاد عطا کیے تھے. ہاں بھائی تو نے صحیح سنا ہے. کہا مولا میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے مولا. مولا میں بہت آرزو لے کر آیا ہوں مولا کہ آپ مجھے اولاد عطا کریں. کہا جا بھائی میں نے تجھے اولاد عطا کی. وہ شخص بیٹھ گیا اپنی جگہ پہ, اٹھتا نہیں ہے. مولا نے کہا بھائی میں نے تیری خواہش پوری کر دی, اب تو جاتا کیوں نہیں ہے. کہا مولا ایک اور خواہش ہے مولا. کہا بھائی کیسی خواہش. کہا بیٹا میرا علی اکبر جیسا ہو. سنو میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے یہاں پر میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں. مولا بیٹا علی اکبر جیسا ہو. مولا ایک مرتبہ تڑپ کر رونے لگے. وہ شخص حسین کے قدموں میں گرا. مولا کوئی خطا ہو گئی مولا, آپ کے آنکھوں میں آنسو کس لیے. کہا یہ بتا بھائی اگر تجھے علی اکبر جیسا بیٹا خدا نے دے دیا اور اس کے آنکھوں میں کانٹا, اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو تجھے کیسا محسوس ہوگا. کہا مولا میں اپنی آنکھوں میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں, اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں کانٹا نہیں. مولا نے کہا پھر اکبر کی تمنا مت کر, ارے یہی اکبر ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, برچی سینے پہ ہوگی, میرا بیٹا ہے علی اکبر.
ہاں سنو، ام لیلا کے لال کا ماتم کرنا ہے، شبیہ رسول کے مصائب پڑھنے۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، آ گیا کربلا، آ گیا کربلا۔ حسین کبھی حر کا جنازہ لاتے ہیں، کبھی حبیب کا جنازہ لاتے ہیں، کبھی مسلم کا جنازہ لاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے خیمے میں بس 2 علی بچ گئے، ایک 18 سال کا علی، ایک 6 مہینے کا۔ ہاں بس میں ایسے ہی آرام سے پڑھا، میرے کلیجے میں طاقت نہیں۔ اکبر آئے، بابا بابا اب نہ اب کوئی نہیں رہا بابا، بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دو۔ کہا بیٹا تو میرا ہے، مگر تجھے پالا زینب نے ہے، جا کر زینب سے اجازت لے کر آ۔ ہاں عزیزو، شہزادے علی اکبر شہزادی زینب کے پاس آئے۔ ہاں پھوپھی اماں سلام ہو آپ پر، ہاں میرے لختے جگر تجھ پہ میرا سلام ہو۔ کہا پھوپھی اماں بابا رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، پھوپھی اماں بابا سے اجازت مانگتا ہوں، بابا آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے بھیا سے مانگا تھا؟ کیا آج مرنے کی اجازت دو؟ ایک مرتبہ اکبر کہنے لگے پھوپھی اماں اگر جانے کی اجازت نہیں دیتی ایک سوال کا جواب دے دو۔ کیسا سوال شہزادے؟ کہا یہ بتائیے پھوپھی اماں کہ میری ماں زیادہ افضل ہے یا بابا حسین کی ماں؟ کہا لال کیسا سوال کر لیا؟ ارے وہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ سیدۃ النساء ہے۔ کہا اتنا بتائیے ام لیلا کا لال دیکھتا رہے، فاطمہ کا لال۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ شہزادی نے گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، اکبر جا میں نے اجازت دی مگر ایک مرتبہ اپنی ماں سے بھی اجازت لے لے۔ اکبر آئے، ام لیلا کے پاس آئے، اماں پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے، اماں آپ بھی اجازت دے دو۔ کہا جب شہزادی نے اجازت دے دی تو میں نے بھی اجازت دے دی، جاؤ بابا سے بھی اجازت لے لو۔ حسین کے پاس اکبر آئے، ہاں بابا پھوپھی نے اجازت دے دی بابا، اب آپ بھی اجازت دے دیجئے بابا۔ حسین نے کہا اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی۔ ایک باپ سے مرنے کی دعا مانگ۔ جاؤ اکبر میں نے تمہاری ضد پوری کر دی، جاؤ میرے لال اجازت دے دی۔ حسین نے امامہ پہنایا، گھوڑے پہ سوار کیا۔ ایک مرتبہ اکبر فوج اشقیاء کے درمیان روبرو ہوئے۔ تاریخ نے لکھا اکبر کی جنگ ایسی تھی کہ فوج اشقیاء آپس میں ٹکراتی تھی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے اکبر کا ایک الگ انداز دیکھا، میں نے دیکھا کہ اکبر بھیڑ میں داخل ہوتے ہیں اور چن چن کر یزیدی فوج کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پہلے قتل کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اکبر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اکبر اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اکبر کو معلوم تھا کہ اب ان میں سے جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ ہاں عزیزو، حسین خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ ام لیلا حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی، حسین کا چہرہ جب کھلا رہتا تھا ام لیلا سمجھ جاتی تھی ابھی میرے لال کی جوانی سلامت ہے، ابھی میرا اکبر سلامت ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ زرد ہوا، ام لیلا نے آواز دی میرے اکبر کی خیر ہو۔
حسین نے کہا ام لیلا ذرا مصلی پہ بیٹھ کر دعا کر، ایک یزید کے لشکر کا سب سے بڑا پہلوان اکبر سے لڑنے آ رہا۔ ام لیلا مصلی پہ بیٹھی، ہاتھوں کو اٹھایا، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، مجھے میرے اکبر سے ملا دے۔ ہاں جی، تو اکبر جنگ کر کے واپس لوٹے، ایک مرتبہ حسین نے گلے سے لگایا، اکبر نے پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی بابا؟ کہا میرے لال تم نے تو میرے بابا علی کی یاد تازہ کر دی، اکبر کیا خوب لڑ رہے تھے، اکبر کیا خوب جنگ کر رہے تھے۔ کہا بابا میں چاہوں تو اکیلا اس لشکر پہ بھاری ہوں بابا، مگر بابا پیاس بہت ستاتی ہے بابا، اللہ یہ دن کسی باپ کو نہ دیکھا ہے بابا، 3 دن کا پیاسا ہوں بابا، بابا ایک گھونٹ پانی دے دو۔ میرے لال پانی نہیں ہے، میری زبان چوس لے۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھی، اکبر نے منہ ہٹا لیا۔ کیا ہوا میرے لال؟ بابا آپ کی زبان پہ تو کاٹے۔ لال میں کیا کروں، پانی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے بابا جانے کی اجازت دیجئے۔ ہاں جی، جو تاریخ نے لکھا اب جو اکبر حسین کے پاس سے چلے نا، اکبر کچھ دور آگے بڑھے، مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ پیچھے پیچھے چلا۔ ایک مرتبہ مڑ کے بابا پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو بابا؟ کہا اکبر تو میرے نانا کی نشانی ہے اکبر۔ پھر جا اکبر جا، پھر کچھ دور اکبر آگے بڑھے، مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ پھر ضعیف باپ چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر کے آئے، بابا اگر ایسے ہی پیچھے آتے رہے میں جنگ میں نہیں جا سکوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر تو میرا درد نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ تیرے سینے میں ایک ضعیف باپ کا دل نہیں۔ ٹھیک ہے اکبر، اب حسین نہیں آئے گا، اب جاؤ۔ اب تاریخ نے لکھا اب اکبر چلا، ایک مرتبہ فوج پہ حملہ کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، اس پر چھپ کر حملہ کرو۔ حسین ابن نمیر ایک نیزہ لے کر نکلا، ایک مرتبہ اکبر کے سینے پہ مارا، سینے پہ مار کے اب جو نیزہ کھینچا تو نیزہ تو آ گیا، مگر نیزے کا پھال اکبر کے سینے کے اندر۔ او بابا، او بابا، او بابا، بس قیامت ہو گئی۔ حسین اکبر کا، اکبر کا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے حسین اتنی تیزی سے دوڑے، اپنی کمر جھکائے ہوئے حسین ایک مرتبہ زمین پر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے حسین 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے۔ اب حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اکبر آواز دو، کہا ہو؟ اکبر ضعیف باپ کو آواز۔ بس تمام کر دیا میں نے، 2 منٹ اور سنتے روتے ہوئے جانا۔ حاضر ہو حسین، حسین اکبر کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ اکبر کا سر لیا، اپنے زانو پہ رکھا۔ حسین نے کہا اکبر کوئی خواہش ہے میرے لال؟ ہاں بابا، کیا خواہش ہے بیٹا؟ کہا بابا میری بہن صغرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی، بابا ایک مرتبہ صغرا کی زیارت کروا دو بابا۔ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اکبر نے دیکھا، ہاں بیٹا صغرا نظر آئی؟ بابا نہیں بابا۔ کہا گھر کے اندر دیکھو، صغرا نظر آئی؟ نہیں بابا۔ گھر کی دہلیز پہ دیکھو، صغرا نظر آئی؟ نہیں بابا۔ ایک مرتبہ اکبر نے چیخ مارا، حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا صغرا اب تک وہی بیٹھی ہے جہاں سے صغرا نے مجھے رخصت کیا تھا۔
آنسو نہیں آ رہے ہیں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. مصائب کی قیامت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ہاں میرے لال، ہاں ہاں ہاں، جو نوجوانوں حوصلہ، نوجوانوں حوصلہ، میری بہنوں حوصلے سے سننا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر کوئی اور خواہش ہے؟ بابا برچی کا پھل سینے میں ٹوٹ گیا ہے بابا، بابا درد ہو رہا ہے بابا، یہ پھل نکال. بس میں نے سمیٹ دیا اور میرے کلیجے میں طاقت نہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنے ضعیف ہاتھوں سے جوان بیٹے کے سینے کے پھل کو پکڑا، سینے کے پھل کو پکڑا. ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالے. ادھر حسین نے سینے کا پھل کھینچا، اکبر کا سینہ زمین سے بلند ہو گیا. قیامت ہو گئی، یا تو تم مر جاؤ یا تو میں مر جاؤں. حسین نے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھل پکڑا، پھر جو کھینچنا چاہا، پھر اکبر کا سینہ بلند ہو گیا. ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو الٹا، حسین نے اپنی آستینوں کو الٹا. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. او نانا مصطفیٰ، نانا، او دادا ابراہیم، او دادا اسماعیل، دیکھو میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے. عزیزو قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. اور ہوتے ہوئے سننا، ام لیلا آئی ہے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا. او بابا علی، ارے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے پھل نکالنا، پھل نکالنا. قیامت ہو گئی. تقریر میں نے تمام، مجھے مت پکڑنا، سارم بھائی مجھے مت روکنا ابھی. ایک مرتبہ حسین نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، کانپتی ہوئی ہاتھوں سے ایک مرتبہ اکبر کے سینے کا پھل پکڑا. اب جو چاہا کہ پھل نکالے، سینے سے پھل تو نکلا، ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ.